حضرت اب آتے ہیں ہم ایک ایسے موضوع کی طرف جو غزوہ بدر کے حوالے سے، تو یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اور اس کے حوالے سے آپ اس کے کیا اسباب کے حوالے سے بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمَنْتُم بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ آل عمران کے اندر باضابطے فرمایا کہ جب یعنی خاص طور پہ جو رب نے فرمایا ہے کہ یقین اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم نہایت کمزور تھے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ غور سے ذرا اس کو اگر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اسباب کی بات کی تو یاد رکھیے گا 17 رمضان مبارک کو یہ معرکہ پیش آیا، اور یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے، جسے ہم یوم الفرقان کہتے ہیں، فرقان سے مراد کہ اللہ نے حق کو ظاہر کر دیا اور باطل کو بھی ظاہر کر دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پرست ہے۔ تو الحمدللہ وہ دن جو بدری صحابہ تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے مقام اور مرتبے پر اللہ نے جن کو فائز کر دیا کہ جو بدری صحابہ بن گئے، ان کے مقام پر آنے والے کوئی بھی شخص کو وہ مقام مرتبہ نہ ملا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بضابطِ قرآن میں سورہ آل عمران میں ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب یہ نہایت ہی کمزور ہو گئے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی؟ اسباب یہ تھے کہ کفار قریش، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے مدینہ منورہ جو ہجرت فرمائی، اسلام پھیلنے لگا، صحابہ کرام نے اسلام کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا حضور کے حکم پر۔ تو اب کفار قریش جذبات میں آ گئے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اس کام سے روکا جائے، اس معاملے سے روکا جائے، ورنہ تو اسلام تو چار دھام عالم میں پھیل جائے گا۔ تو بڑے پریشان تھے، لیکن اس دوران وہ ہتھیار بھی جمع کر رہے تھے، وہ لڑائی کا ساز و سامان بھی جمع کر رہے تھے، معاشی طور پہ بھی مستحکم ہو رہے تھے۔ تو ایک قافلہ ابو سفیان کی جو ہے سرپرستی میں شام گیا تھا، جو تجارت کے لیے، اور وہاں سے منافع کافی سارا کما کر آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول کو یہ معلوم ہوا کہ وہ بدر کے مقام سے آ رہے ہیں، تو حضور نے ایک قافلہ بھیجا مسلمانوں کا کہ جاؤ اور انہیں روکو، تاکہ جو کفار قریش ہیں انہیں معاشی نقصان پہنچے، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کر پائیں۔ اب یہ بات کسی بھی طریقے سے ابو سفیان تک پہنچ گئی۔ جب ابو سفیان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مکے کے جو قریشی تھے، جو کفار قریش تھے، مشرکین تھے، ان تک پہنچا دیا کہ بھائی مسلمان حملہ کرنے آ رہے ہیں، اب تمہیں ہماری، اب تو غیرت کا تقاضا ہے، اب تم آؤ ہمیں بچاؤ۔ اب جب یہ بات پتہ لگی کفار قریش کو، جس میں ابو جہل بھی ہے، جس میں عتبہ بھی ہے، جس میں شیبہ بھی ہے، جس میں ولید بھی ہے، بڑے بڑے سردار قریش جو مشرکین قریش تھے اس میں شامل تھے، تو سب نے طے کیا کہ اب تو ہمیں لازمی طور پہ نعوذ باللہ مسلمانوں سے جنگ کرنی چاہیے۔ تو اب انہوں نے تیاری شروع کی، ساز و سامان ہتھیار سے لے کے، یعنی وہاں تو تلوار جسے کہتے ہیں، تلوار ہے، راہ ہے، تیر ہے۔ اب انہوں نے تیاری شروع کی۔ وہاں پر جو لشکر بنا، جو کفار قریش کا بنا 1000 کا، 1000 کا لشکر۔ یہاں جو مسلمان جو قافلہ لے کر پہنچے وہ 313۔ اب 313 بدر کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام، جنگ سے ایک رات قبل میرے آقا اللہ کے ہاں سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں، اور میرے آقا فرما رہے ہیں اے اللہ، یہ میری امت اور یہ تیرے بندے، اگر انہوں نے کل ان کو شکست ہوئی، اگر یہ تیری راہ میں قربان ہو گئے تو قربان تو یہ ہونے آئے، لیکن اگر انہیں کل شکست ہوئی تو اللہ کوئی تیرا نام لینے والا باقی وقت میں ہوگا نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے گا، مفہوم ہے حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول رو رو کے گڑگڑا کر یہ فریاد کریں، پھر اللہ کے رسول کو خوشخبری ملتی ہے اور پھر فرماتے ہیں مبارک ہو، تمہیں فتح ملے گی۔ اور پھر حضور باضابطے نشان لگاتے ہیں کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ تو یہ تمام جہاں جہاں حضور نے فرمایا وہیں وہ قتل ہوئے، وہیں وہ مرے۔ اب بتانا مقصود یہ تھا کہ اس دوران کچھ عجیب واقعات بھی پیروں ہوئے، اور وہ واقعات ایسے تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں اس دوران بھی اگر کرنا چاہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا یہ کہ جب صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی کیا تھا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 نوجوان حضور کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ۔ ایک بہت چھوٹے اور ایک تھوڑے سے جوان ہو رہے، بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہیں بچے۔ اللہ کے رسول نے ایک کو قبول فرمانے کی ٹھیک ہے تم جو میں شامل ہو، چھوٹے والے کا آقا میں بھی تو شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم چھوٹے ہو، تو کہتے ہیں بچے ایڑیوں پہ کھڑے جاتے، کہتے ہیں دیکھیں میں بھی بڑا ہوں۔ تو وہ صحابی بھی ایڑیوں پہ کھڑے ہو گئے، کیا کہا دیکھیں نہیں میں بھی تو بڑا ہوں، میں چھوٹا نہیں ہوں۔ فرمایا نہیں تم ابھی چھوٹے ہو۔ اتنے میں ان کی ماں نے کیا جذبہ ایمانی دیکھیں۔ ایک اور خاتون آئی نے کہا کہ اگر آپ کو ڈھال کی ضرورت ہو، میرا یہ بچہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ڈھال نہیں ہے، تو آپ ہمارے صحابہ اس کو آگے کر دیں کہ ہمارے صحابہ جو ہے وہ جنگ جیتے ہیں اور ہمارے یہ بچہ ڈھال کی طور پہ کام آ جائے۔ اتنا بڑا جذبہ تھا
اور ان ماؤں کا. تو اللہ کا حکم یہ ہوا کہ یہ جو 2 شہزادے جن کو میں نے کہا ان کے ہاتھوں ایک بڑا سردار کفار قریش جو تھا جس کا نام تھا ابو جہل, اللہ نے اسے واصل جہنم کیا. اللہ اکبر. اور اب غور کیجئے کہ جب یہ معرکہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے رسول ان پر جو کنکریاں پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ نے نہیں ماری انہیں کنکریاں, یہ تو اللہ نے ان پر ماری. اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اندھے کی طرح. لیکن اصل جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل بات کیا ہوئی کہ اللہ نے جو ان کی مدد نصرت فرمائی, روایت میں 1000 سے لے کے 5000 تک جو ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہے. اور قرآن میں اللہ نے بذات فرمایا سورہ انفال کے اندر کہ ہم نے جو جنگ بدر ہوئی اس میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اب 1000 سے 5000 فرشتے اترتے ہیں اور حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں, جن کے پاس چھڑیاں ہیں, جن کے بعد درختوں کی ٹہنیاں ہیں, یہ ابھی تلوار آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے ان کی کفار کو ایسی گردنیں کٹ جاتی ہیں. کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ دیکھو لڑیں گے تو صحابی لیکن مارنا تم نے. خدا کی قسم یہ مرتبہ یہ مقام ان صحابہ کو ملا. جذبہ ایمانی یہ تھا 313 یہاں تھے, وہاں 1000 کا لشکر تھا, لیکن کوئی پیچھے پلٹ کر بھاگنے والا نہ تھا بلکہ حضور کا ساتھ دینے والے تھے, حضور سے محبت کرنے والے تھے. اور پھر خدا کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائی. یہ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت آپ بالکل. میں اس دوران سے سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ نہ صرف اللہ نے فرشتے بھیجے بلکہ اللہ نے ان کو فتح و نصرت بھی عطا فرمائی. اور پھر ایک بات جو بہت اہم بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کا کردار دیکھیے کہ طائف کا میدان ہے, وہ کفار قریش میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کس طرح ان عباش لڑکوں نے پتھر برسائے, لیکن آپ یاد رکھیے کفار قریش نے کیا کیا ظلم اور ستم نہیں ڈھائے. لیکن میرے نبی علیہ السلام نے جب اگر دیکھا جائے کہ ہمارے ان 313 کے پاس نہ زیادہ صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے, نہ زیادہ تلواریں تھیں, یعنی ایک روایت میں 8 تلواریں اور 6 زرات تھے, اور مختلف روایت میں یعنی بہت کم ساز و سامان. ان کو اللہ کو اکبر, یہ اللہ نے ان کو جو فتح عطا فرمائی. جب کفار قریش یعنی کہ ان کے جو کفار جو مرے تھے وہ 70 تھے, ہمارے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. لیکن جو بتانا میں چاہتا ہوں کہ جو قیدی بن گئے 70 کافر, ان کے ساتھ حضور نے کیا رویہ اختیار کیا.